السلام علیکم ویورز، ہماری چینل پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی طرف دیکھ کے سبق حاصل کر لیتا ہے، اور اس سے ذرا کم عقل انسان وہ ہوتا ہے جو پیسے دے کر کتاب خریدتا ہے اور اس سے لوگوں کے تجربات کو پڑھ کر سبق حاصل کر لیتا ہے، اور سب سے کم عقل انسان وہ ہوتا ہے اس پر جب خود بیتتی ہے تو وہ اسی سے سبق حاصل کرتا ہے، اور میرا تعلق اس تیسری قسم کے لوگوں سے تھا۔ اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی مارنا کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی عملی تفسیر تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیسے گڑھے کھودے۔ میرا نام نمرہ مقصود ہے، میں عارف فارا شہر کی رہائشی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اسی وجہ سے بے حد لاڈلی بھی تھی، اور ساتھ ساتھ ضدی بھی بے حد تھی۔ میرے پاپا کا اپنا میڈیکل سٹور تھا۔ گھر میں کل 3 ہی افراد تھے۔ اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے سامنے تو میرے والدین نے کبھی اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی کوئی اور اولاد نہیں ہے یا ان کا بیٹا نہیں ہے۔ ان کی کل کائنات میں ہی تھی، اور اس چیز کا احساس مجھے بچپن سے ہی ہو گیا تھا، اور اسی احساس نے مجھے آسمانوں میں اڑنا سکھا دیا تھا۔ ضدی اور ہٹ دھرم تو میں بچپن سے ہی تھی، مگر جیسے جیسے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو بہت خوبصورت بھی ہوں، اور اس احساس نے مجھے خود پسند بھی بنا دیا۔ میں میٹرک میں تھی جب میں نے ابا سے ضد کر کے موبائل فون خرید لیا۔ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بھی بنا لیے۔ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں بھی ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرنے لگی، اور پوسٹ بنا بنا کر اپنی تصویریں بھی لگاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر پلیٹ فارم پر میرے ہزاروں فالوورز ہو گئے، اور اس احساس نے مجھے اور مغرور بنا دیا۔ اماں ابا پہلے تو میرے موبائل رکھنے کے خلاف تھے، مگر جب اماں اور ابا کو اس بات کا علم ہوا کہ میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی ویڈیوز اور تصویریں بھی ڈالتی ہوں تو انہوں نے گھر میں خوب واویلا مچایا۔ وقتی طور پر میں شرمندہ بھی ہوئی اور ان سے وعدہ بھی کر لیا کہ میں اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کر دوں گی اور اپنی تمام ویڈیوز اور تصاویریں بھی ڈیلیٹ کر دوں گی، مگر ان دونوں میں سے میں نے ایک کام بھی نہیں کیا اور خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا۔ اس دوران میں نے FA کے پیپرز دیے تھے، اور پھر اچانک ہماری زندگی میں ایک بھونچال آ گیا۔ ابا ہم دونوں ماں بیٹی کو اس دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ یہ صدمہ ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر پھر بھی میرے پاس دلچسپی کے اور ہزاروں ذرائع موجود تھے۔ مگر اماں بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھیں۔ ابا کی وفات کے چند دن بعد ہی میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ میں نے FA اچھے نمبروں سے کلیئر کر لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اماں سے یونیورسٹی میں داخلے کی بات کی، اماں تو ہتے سے ہی اکھڑ گئیں۔ حد تو یہ ہوئی کہ اماں کہنے لگی کہ تیرے جیسی لڑکی کا یونیورسٹی میں کیا کام؟ میں اماں کے فکرے پر حیران پریشان سی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرے جیسی لڑکی کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا اماں نے صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ تو پڑھنے والی نہیں ہے۔ تیرے رنگ ڈھنگ اور انداز اتوار پڑھنے والی لڑکیوں جیسے نہیں ہیں۔ اماں کی بات سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے اندر چلی گئی، اور اگلے ہی دن اپنی ایک سہیلی کے ساتھ یونیورسٹی جا کر میں داخلہ فارم فل کر کے جمع کروائی، اور یوں میرا ایک یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے یونیورسٹی جانا شروع کیا، میری آزادی کو مزید پڑ لگ گئے۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ گھر کیسے چل رہا ہے، خرچ کیسے پورے ہو رہے ہیں، میری بلا سے۔ حتیٰ کہ مجھے تو اپنی یونیورسٹی کے خرچوں کے لیے بھی کبھی اماں کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑا تھا۔ میرے دوست یہ نوبت آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یونیورسٹی کے خرچے، کتابوں کے خرچے، حتیٰ کہ کھانا پینا تک میرے دوست مجھے کرواتے تھے، اور اس کے علاوہ گفٹ کے نام پر آئے دن مجھے نت نئے برانڈڈ کپڑے، جوتے اور پرفیوم ملتے تھے، اور ان سب نوازجات کی وجہ سے میں 7ویں آسمان پر اڑ رہی تھی۔ اماں دن رات مجھے روکتی تھیں، سمجھاتی تھیں۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ محلے والے تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ تیرے کردار اور میری تربیت پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اماں نے کہتے ہوئے میرے آگے ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگی، تجھے خدا کا واسطہ ہے، اپنے مرے ہوئے باپ کی لاش رکھ لے۔ اماں کو سمجھانا یا ان سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ مرے ہوں کی لاش رکھنے کے لیے زندہ لوگوں کی خواہشات کو دفن کر دیں کیا؟
یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ اور لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، ان کو کرنے دیں۔ ایک وقت میں ہم کسی ایک کو ہی خوش کر سکتے ہیں، یا خود اپنی ذات کے لیے کچھ کر لیں، یا خوش ہو لیں، یا پھر دنیا کے اصولوں کے مطابق جی لیں اور لوگوں کو خوش کر لیں۔ اور میرے لیے مجھ سے بڑھ کر، میری خواہشات سے بڑھ کر کوئی بھی چیز میں نے نہیں رکھی تھی، اسی لیے میں ہمیشہ اماں کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ آج کل مجھے ایک نئی پریشانی کا سامنا تھا۔ میرے تمام دوست کچھ دنوں سے رات کو ایک دوسرے کے گھر اسٹے کر رہے تھے، اور میرا گھر تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں کسی کو یہاں پر لے کر آتی۔ میرے سب سے کلوز فرینڈ زہیب نے مجھے ایک پیشکش کی تھی کہ اس کا ایک فرنش فلیٹ خالی پڑا ہے، میں چاہوں تو اپنی اماں کو لے کر وہاں شفٹ ہو سکتی ہوں۔ یوں تو مجھے 100% امید تھی کہ اماں میری یہ بات کبھی نہیں مانیں گی، مگر پھر بھی میں نے سوچا کہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ میری بات سنتے ہی اماں کے ماتھے پر ہزاروں بل پڑ گئے، اور وہ کہنے لگی، نمرا، مجھے تم سے اس بے حیائی کی امید نہیں تھی۔ اس میں بے حیائی والی کیا بات ہے اماں؟ میں نے برا مناتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ تو اماں کہنے لگی، میں تو یہاں سے مر کر ہی جاؤں گی، تم نے جانا ہے تو جاؤ میری بلا سے۔ اماں نے سر چٹکتے ہوئے نخوت سے کہا، تو میں بھی پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے فوراً اپنا ایک بیگ نکالا اور اپنے 2-4 اچھے جوڑے اس میں ڈالے۔ ضرورت کی چند چیزیں اور اپنے کاغذات وغیرہ بیگ میں رکھنے کے بعد جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو اماں سامنے کھڑی ہونک چہرہ لیے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اماں کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ مجھے ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، تو واقعی جا رہی ہے نمرا؟ تو اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر اس انجان شخص کے فلیٹ میں واقعی جا رہی ہے؟ ہاں، میں واقعی جا رہی ہوں۔ آپ مرے یہاں اکیلی، میں نے سخت لہجے میں جواب دے کر قدم باہر کے دروازے کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ اماں بھاگتی ہوئی میری طرف آئیں اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، رک جا نمرا، ایسا مت کر میری بیٹی۔ میں نے تو غصے میں بس کہہ دیا تھا، دیکھ یہ قدم مت اٹھانا، لوگ باتیں کریں گے، تھو تھو کریں گے، لوگ میرا جینا حرام کر دیں گے اس محلے میں۔ اب تو اماں باقاعدہ منتیں کرنے پر اتر آئی تھیں۔ نہیں، ابھی تو آپ چند منٹ پہلے کہہ رہی تھی کہ میں مر کر یہاں سے جاؤں گی، تو اب آپ مرے یہاں پر اور مجھے جانے دیں۔ میں نے اماں کا ہاتھ جھٹکا اور گیٹ سے باہر قدم نکال دیا۔ پیچھے سے میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن تو پچھتائے گی، تو دیکھ لینا، تو ایک دن پچھتائے گی، دیکھ لینا۔ میں سر جھٹک کر اماں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر سڑک پر آ گئی، اور باہر آ کر میں نے زہیب کو کال ملائی اور اسے بتایا کہ میں اس کے فلیٹ میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں سڑک پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میری بات سن کر چند لمحے تو وہ خاموش رہا، جیسے اسے میری بات کا یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ ایک دم پرجوش انداز میں کہنے لگا، تم بس 5 منٹ رکو، میں ابھی گاڑی بھیجتا ہوں۔ اور واقعی مجھے انتظار کرتے ہوئے 5 منٹ بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ میرے پاس ایک سیاہ بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا اور میں شہزادیوں کی طرح پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور گاڑی چلانے لگا تو میں سوچنے لگی کہ یہ ٹھاٹ باٹ قسمت والوں کو ملتا ہے، مگر شاید اماں کی قسمت میں یہ ٹھاٹ دیکھنا ہے ہی نہیں۔ کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، جیسے میں نے اپنی کوشش سے یہ سب کچھ اپنی زندگی میں شامل کیا، اور اماں ساری عمر کو ہی مینڈک ہی رہیں گی، اس کنویں سے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ میں نے نخوت سے سوچا۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی رکی تو ڈرائیور نے مجھے فلیٹ کی چابی دے دی اور کہا کہ صاحب نے کہا ہے یہ چابی آپ کو دے دوں۔ میں نے ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی لی اور فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت فلیٹ تھا اور انتہائی قیمتی سامان سے سجا ہوا تھا۔ مجھے تو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی ہوں۔ زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرنے لگے۔ میں زہیب کے فلیٹ سے ہی یونیورسٹی جاتی تھی۔ ڈرائیور مجھے صبح چھوڑنے بھی جاتا تھا اور دوپہر کو لینے بھی جاتا تھا۔ میں بہت مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسی طرح 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ تب میں نے زہیب سے کہا، زیادہ عرصے تک اس طرح اکیلے رہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ارد گرد فلیٹس کے لوگ اب مشکوک انداز میں میرے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے اور پوچھنے لگے تھے، اسے اب اپنے والدین سے ہماری شادی کے لیے بات کر لینی چاہیے۔
सुहेब ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं चंद दिनों तक अपनी अम्मी से बात करूंगा। इन दिनों यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर के बाद छुट्टियां चल रही थीं। सुहेब अपने किसी काम के सिलसिले में अपने वालिद के साथ दुबई गया हुआ था और मैं 2-3 दिन से घर पर ही थी, यानी सुहेब के फ्लैट पर। 2 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे हर वक्त हल्का हल्का बुखार महसूस होता रहता था। यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं था, लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना जाकर अपने लिए दवा ही ले आऊं, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि ये बुखार ऐसे जान नहीं छोड़ेगा। मैंने कपड़े चेंज किए और सुहेब के ड्राइवर को कॉल की। तकरीबन 10 मिनट के इंतजार के बाद ड्राइवर नीचे आ चुका था। उसने जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजाया, मैं दरवाजे को लॉक करते हुए बाहर चली गई। ड्राइवर के साथ मैं एक मेडिकल स्टोर पर गई। वहां मैंने बुखार चेक कराने के बाद अपने लिए बुखार की दवा ली। वहां पर अचानक मुझे अम्मा का ख्याल आया। आज फारिग थी तो सोचा क्यों ना अम्मा से भी मिलाती हूँ जाकर। मैंने ड्राइवर को अपने घर चलने के लिए कहा। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी मेरे मोहल्ले में जाकर रुकी। मैं भी गाड़ी के अंदर ही बैठी थी कि शीशे से मैंने अपने घर की तरफ देखा तो मुझे देखकर हैरानगी हुई कि हमारे घर को ताला लगा हुआ था। अम्मा कहाँ चली गईं? मैं कुछ सोचते हुए गाड़ी से बाहर निकली। मोहल्ले में गाड़ी रुकती देखकर कुछ बच्चे और 2-4 औरतें इर्द गिर्द खड़ी होकर देखने लगी थीं। मैं अपने दरवाजे के पास आई और फिर एक औरत को आवाज देकर पूछा, खाला ये मेरी अम्मा कहाँ गई हैं, आपको कुछ पता है? मेरे सवाल पर वो औरत ताज्जुब से सर हिलाने लगी और फिर ऊंची आवाज में कहने लगी, कैसी बेहया लापरवाह लड़की हो तुम, अब याद आई है तुम्हें अपनी माँ की? मैं ना समझी और हैरानगी से उस औरत का चेहरा देख रही थी और इसकी बुलंद आवाज सुनकर इर्द गिर्द के घरों से 2-4 औरतें भी बाहर निकल आई थीं। इनमें से 1-2 औरतों ने तो मुझे गालियां भी देना शुरू कर दी। मैं इस अचानक इफ्तात पर घबरा गई थी। मैंने फौरन वहां से निकल जाने में ही आफियत जानी और जल्दी से अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ी। मैं दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ ही रही थी जब मेरे कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ी जो कह रही थी कि ऐसी बदबख्त औलाद भी किसी को ना दे खुदा, माँ कब्र में जा सोई और बेटी को खबर तक नहीं। ये बात सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा कि ज़मीन ने मेरे कदम पकड़ लिए हैं। मैंने मुड़कर इन औरतों की तरफ देखा। वो हाथ नचा नचाकर मुझे कुछ कह रही थी, मगर अब मुझे ये मंजर खाली महसूस हो रहा था। मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। यूं लग रहा था कि मेरा जहन माऊफ हो चुका है। और फिर एक झटके से यह जमूर टूटा और मैं जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर भी हैरान और परेशान नजरों से कभी मेरी जानिब देखता तो कभी इन औरतों की जानिब। मैंने इसे जल्दी से कहा कि चलो गाड़ी चलाओ। सारा रास्ता मैं खामोशी से शीशे से बाहर सड़क के मनासिर देखती रही और हैरत की बात तो ये थी कि मेरी आंख से एक आंसू तक नहीं निकला था। मैं घर वापस आ चुकी थी और मेरे जहन में अब तक उस औरत के अल्फाज गूंज रहे थे और मैं सोच रही थी कि क्या मैं वाकई बदबख्त औलाद हूं। बदबख्त औलाद, ये एक ऐसा अंगारा था जिसने मेरे दिलो दिमाग में आग सी बर्पा कर दी थी। खैर मैंने घर आते ही शावर लिया और खुद को फ्रेश करने की कोशिश की, मगर जहन मुसलसल उलझता जा रहा था और कोफ्त का शिकार हो रहा था क्योंकि दूसरी तरफ ज़ुहैब भी मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था। मुझे अब जल्द से जल्द उसकी वापसी का इंतज़ार था। खैर इसी तरह खुद से उलझते उलझते मैं रात को न जाने किस वक्त सोई। सुबह मेरी आंख खुली तो सर बोझल था और बुखार बदस्तूर मौजूद था। मैं बामुश्किल बिस्तर से उठी और थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद बुखार की दवा ली और दोबारा से आकर अपने बिस्तर पर गिर गई। इसी तरह मुझे लेटे लेटे शायद दोपहर का वक्त हो चुका था। मुझे वक्त का कोई अंदाजा नहीं था। मैं सोई जागी कैफियत में बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई थी जब अचानक दरवाज़ा पूरी तरह धड़धड़ाया। मैं चौंक गई और थोड़ा सा डर भी गई कि मेरे फ्लैट पर कौन आ गया। यहाँ तो कोई भी नहीं आता था। अभी मैं बेड से उतरकर चप्पलें पहन रही थी जब दरवाज़ा एक बार फिर बुरी तरह से बजाया गया। मैं तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जल्दी से दरवाज़ा खोला तो अपने सामने मौजूद एक बड़ी बावकार सी औरत को देखा। वो औरत मेरे लिए अनजान थी। मैं अनजान नजरों से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी जब उसके पीछे मौजूद सुहेब के ड्राइवर पर मेरी नज़र पड़ी। उस औरत ने एक हाथ से मुझे अपनी तरफ धक्का देते हुए कहा, पीछे हटो लड़की, और वो धड़ल्ले से फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई। उसके पीछे ही ड्राइवर भी अंदर दाखिल हुआ
اور اس نے مدھم سی آواز میں میرے قریب پہنچنے پر کہا، یہ زہیب صاحب کی امی ہیں۔ اوہ، تو یہ زہیب کی امی ہیں؟ میں ان کی آمد پر بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو کر انہوں نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگی، چلو لڑکی اپنا سامان باندھو اور نکلتی بنو یہاں سے۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی اور مدھم آواز میں کہا کہ آنٹی یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں اور زہیب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ زہیب بہت جلد آپ سے ہمارے رشتے کی بات کرنے والا تھا، مگر اس عورت نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بولنے سے روکا اور کہنے لگی، بس کرو بی بی، تمہاری جیسی بہت دیکھی ہے میں نے۔ زہیب کے آگے پیچھے پھرتی ہوئی، تمہاری جیسی بے حیائی لڑکیاں ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں، بیاہ کر گھر کی بہو نہیں بنائی جاتی۔ سنا تم نے؟ ان کے الفاظ تھے کہ آگ برساتے نشتر۔ مجھے اپنا آپ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اپنا سامان باندھوں اور فی الحال یہاں سے نکل جاؤں۔ اس عورت نے میرے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، جلدی کرو ذرا، ہمیں کوئی اور بھی کام ہے۔ میں مردہ قدموں سے الماری کی طرف بڑھی اور اپنا بیگ نکال کر کپڑے وغیرہ اور ضروری چیزیں اپنے بیگ میں رکھیں اور موبائل اٹھایا۔ اتنے میں زہیب کی امی آگے بڑھیں اور فلیٹ کی چابیاں سائڈ ٹیبل سے اٹھا لیں۔ میں بجھے ہوئے قدموں کے ساتھ فلیٹ سے باہر نکل آئی اور پھر سڑک پر کھڑی میں چاروں طرف دیکھتی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ میں جاؤں گی کہاں۔ اماں کے مکان کو تو تالا لگا ہوا ہے اور چابی کس کے پاس ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک بار پھر زہیب کا نمبر ڈائل کیا، مگر بدستور اس کا موبائل بند تھا۔ نہ جانے زہیب سے کب رابطہ ہوگا۔ خیر، کچھ سوچتے ہوئے میں اپنے ایک دوست کے گھر چلی گئی، مگر میں یہاں بھی زیادہ دیر نہیں رک سکتی تھی۔ مجھے جلد از جلد اپنا کوئی بندوبست کرنا تھا۔ خیر، کچھ سوچتے ہوئے میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا اور اسے اپنا مکان دکھایا اور اسے یہ مکان بیچنے کے لیے کہا، کیونکہ اب اس محلے میں تو میں نہیں رہ سکتی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر نے وہ مکان اونے پونے داموں بیچ دیا اور مجھے جو تھوڑی سی رقم ملی اس سے میں نے اپنی دوست کے اسی محلے میں ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا مکان لے لیا۔ مکان کا بندوبست ہوا تو میری پریشانی کچھ کم ہوئی۔ دوسری طرف ایک اور پریشانی تھی کہ زہیب سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ زہیب کا پتہ کرنے کے لیے ہم دونوں کے ایک مشترکہ دوست کے پاس گئی تو وہاں سے مجھے ایک روح فرسا خبر ملی۔ اس نے مجھے بتایا کہ زہیب دبئی کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اسے ایڈز ہے۔ یہ خبر سن کر میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ ایک پل میں مجھے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زہیب کی سنگت کی میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ 1 منٹ میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ چکے تھے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی میری خوشباش زندگی کو۔ ایک پریشانی جا رہی تھی تو دوسری آ رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد مجھے ایک نئی پریشانی نے آ لیا تھا۔ اگر زہیب کو ایڈز تھا تو مجھے فوراً اپنے ٹیسٹ کروانے تھے۔ میں نے اسی دن شہر کے ایک اچھے اسپیشلسٹ سے ٹائم لیا اور اگلے دن وقت پر اس کے پاس جا پہنچی۔ ڈاکٹر نے میرے تمام ضروری ٹیسٹ کروائے اور 24 گھنٹے بعد رپورٹ لینے کو کہا۔ 24 گھنٹے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ میں ہسپتال اپنی رپورٹ لینے کے لیے پہنچی، مگر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ مجھے بھی ایڈز تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں جو کہ مجھے مسلسل لینی تھی۔ میں دوا لینے کے بعد گھر واپس آ گئی۔ راستے میں تمام راستے یہی سوچ رہی تھی، میں تو مسلسل دوا بھی نہیں کھا سکتی۔ میرے پاس اتنی جمع پونجی ہی نہیں تھی۔ ڈگری میری ادھوری تھی، مکان میں بیچ چکی تھی۔ میں تو اب تک سب کچھ زہیب کے آسرے پر ہی کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آسرا غائب ہوا میں تو اوندھے منہ زمین پر آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر میں پریشانی سے اپنا سر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک مجھے اماں کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ اماں نے کہا تھا تو پچھتائے گی نمرا، دیکھ لینا تو ایک دن پچھتائے گی۔ میں چیخیں مار مار کر بلند آواز میں رونے لگی اور اپنی ماں کو پکار کر کہہ رہی تھی کہ اماں دیکھ لیں، نمرا پچھتا رہی ہے۔ وہ دن آ گیا ہے، اماں تو کہاں ہے، مجھے معاف کر دے۔ اماں دیکھ تیری پیاری بیٹی پچھتا رہی ہے۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اب مجھے ایک نئی فکر ستا رہی تھی کہ گھر میں راشن کے نام پر چند ہی چیزیں باقی تھیں۔ جلد ہی راشن ختم ہونے والا تھا اور میرے پاس راشن خریدنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں کوئی چھوٹی موٹی پرائیویٹ نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی
کیونکہ ہر وقت مجھے ہلکا ہلکا بخار رہتا تھا اور ایک تھکاوٹ کا احساس تھا جو ہر وقت میرے اعصاب پر طاری رہتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ ارد گرد کے دیکھنے والے اور سننے والے محلے دار عورتیں اکثر مجھے نوکری کا مشورہ دے دیتی تھیں کہ تم تو پڑھی لکھی ہو، کسی نہ کسی اسکول میں پرائیویٹ جاب مل جائے گی۔ آہستہ آہستہ محلے میں یہ خبر بھی نکل گئی کہ میں کوئی جاب کیوں نہیں کر رہی اور کیوں میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں۔ محلے داروں کو پتہ چل گیا تھا کہ مجھے ایڈس ہے۔ اس خبر کا نکلنا تھا کہ لوگوں نے مجھ سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ میں 24 گھنٹے اکیلی اپنے گھر میں دیواروں کو تکتی رہتی تھی اور اکیلے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے گھر کا راشن ختم ہو گیا۔ اب میرے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میری دوست جو اس محلے میں رہتی تھی، اسے جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے دن میں ایک وقت کا کھانا مجھے بھجوانا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس کی دیکھا دیکھی اکثر محلے کے لوگ بھی کبھی کبھار میرا دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے کھانے کی کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں۔ یوں اب میں حقیقت میں لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہی ہوں اور پل پل اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ موت کا انتظار کرنے کے علاوہ میرے پاس اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔